نہ محتاج کر تو جہاں میں کسی کا، نہ محتاج کر تو جہاں میں کسی کا، مجھے مفلسی سے بچا میرے مولا، مجھے مفلسی سے بچا میرے مولا، میری ہر خطا کو مٹا میرے مولا۔ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتہم البینہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ابھی خطبہ کے بعد رب العالمین جل جلالہ کے مقدس کلام قرآن مجید کی سورہ بینہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 4 تک، اس طرح 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات مقدسہ میں رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یعنی اہل کتاب کافر اور مشرکین یہ اپنے دین سے جدا ہونے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس روشن نشانی آ جائے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ رسول تشریف لائیں جو پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کریں، فیہا کتب قیمہ، جس میں عدل و انصاف کی سیدھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتہم البینہ، اہل کتاب میں پھوٹ نہیں پڑی مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس وہ روشن نشانی آ گئی۔ یہ ان 4 آیتوں کا ترجمہ، ان کا باسنتر ہو گیا۔ ان آیات مقدسہ کی تفسیر میں علماء تفاسیر بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دنیا میں جب بعثت مبارکہ ہوئی اور سرکار نے اسلام کی دعوت شروع کی تو اس زمانے میں دنیا میں 2 قسم کے کافر پائے جاتے تھے، ایک اہل کتاب کافر اور دوسرے مشرکین کافر۔ اہل کتاب جو کافر تھے ان کی 2 قسمیں تھیں، ایک تھے یہودی اور دوسرے تھے نصرانی۔ یہودی ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے اور ان کے پاس اللہ کی مقدس کتاب توریت تھی، اور نصرانی ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور ان کے پاس اللہ کی مقدس کتاب انجیل تھی۔ چونکہ یہ یہودی اور نصرانی اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کی کتاب کو ماننے والے تھے، لہذا ان کو کہا جاتا اہل کتاب۔ قرآن نے ان کو اہل کتاب سے یاد کیا ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب ان کو کہتے ہیں یہود و نصارہ کو، کیونکہ وہ اللہ کی کتابوں کو ماننے والے تھے۔ اچھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہود و نصارہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے تھے، نبیوں پر بھی ایمان رکھتے تھے، اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے تھے، مگر ان ظالموں نے کیا کیا
کہ کتاب الہی کے اندر ان ظالموں نے نعوذ باللہ اپنی طرف سے تحریف کر ڈالی، اپنی طرف سے رد و بدل کر ڈالا، اپنی طرف سے انہوں نے تبدیلی کر ڈالی۔ وہ کیسے؟ کہ کتاب الہی کے وہ احکام جو ان کے لیے آسان تھے ان پر تو وہ عمل کرتے، مگر کتاب الہی کے وہ احکام جو ان کے لیے کٹھین ہوتے تھے، سخت ہوتے تھے، دشوار ہوتے تھے، نہ صرف یہ کہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ ظالم لوگ کیا کرتے تھے کہ کتاب الہی میں وہ جو حکم ہوتا اس کو اپنی طرف سے بدل ڈالتے، اس کو وہاں سے ہٹا کر نعوذ باللہ اپنی طرف سے اس میں آسان حکم لکھ ڈالتے۔ اس طرح ان ظالموں نے کیا کر دیا؟ اللہ کی کتاب میں، اللہ کی کتابوں میں اپنی طرف سے رد و بدل کر دیا، اس وجہ سے وہ کافر ہو گئے۔ تھے اللہ کو ماننے والے، نبیوں کو ماننے والے، کتابوں کو ماننے والے، مگر کتاب الہی میں تعریف کی بنا پر کیا ہو گئی؟ کافر ہو گئے۔ تو یہ دو قسم کے اہل کتاب کافر تھے، یہودی اور نصرانی۔ اچھا، ایک دوسری قسم کے کافر تھے، وہ کون تھے؟ مشرکین۔ مشرکین کی بھی دو قسمیں تھیں، ایک تھے بت پرست، یعنی اللہ کے سوا بتوں کی عبادت کرنے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ بڑا خدا ہے، اور نعوذ باللہ یہ بت جو ہے ہمارے چھوٹے خدا ہیں۔ ایک بت پرست ہے، اور دوسرے تھے آتش پرست، یعنی آگ کی پوجا کرنے والے، جن کو ہم پارسی کہتے ہیں، مجوسی کہتے ہیں۔ یہ بھی خدا کو بھی مانتے تھے اور خدا کے سوا نعوذ باللہ آگ کو بھی اپنا معبود تسلیم کرتے تھے۔ تو یہ بت پرست اور آتش پرست، بتوں کی عبادت کرنے والے، آگ کی عبادت کرنے والے، چونکہ انہوں نے شرک کیا۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ چونکہ بت پرست خدا کے سوا بتوں کو بھی عبادت کے لائق سمجھتے تھے، اور آتش پرست خدا کے سوا آگ کو بھی عبادت کے لائق سمجھتے تھے، لہذا یہ ہوئے مشرک، شرک کرنے والے۔ لہذا قرآن نے ان کو مشرکین کے نام سے یاد کیا۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین۔ اہل کتاب میں یہودی اور نصرانی آ گئے، اور مشرکین کے اندر کون آ گئے؟ بت پرست اور آتش پرست، بتوں کی عبادت کرنے والے اور آگ کی عبادت کرنے والے۔ اچھا، اس طرح حضور کی جب بعثت مبارکہ ہوئی، دنیا کے اندر 4 قسم کے کافر پائے جاتے تھے۔ اہل کتاب کے اندر ایک یہودی، نصرانی، تیسرے مشرکین کے اندر جو بت پرست، اور چوتھی آتش پرست۔ یہ 4 قسم کے کافر پائے جاتے تھے۔ ان کو قرآن نے 2 کیٹیگری کے اندر بیان کیا، ایک اہل کتاب اور دوسرے مشرکین۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ ایک کیٹیگری، والمشرکین دوسری کیٹیگری۔ یہ 2 کیٹیگری کے اندر 4 قسم کے کافر آئے۔ یہ 4 قسم کے کافروں کا دعویٰ کیا تھا؟ کہ ہم اس وقت تک اپنا دین نہیں چھوڑیں گے، اس وقت تک اپنے دھرم سے جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس کوئی روشن نشانی نہ آ جائے۔ وہ روشن نشانی کون سی؟ قرآن نے بیان کیا کہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ وہ روشن نشانی یہ کہ اللہ کی طرف سے وہ رسول تشریف لائیں جو ان پر پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کریں۔ فیہا کتب قیمہ، ایسے پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کرے جس میں عدل و انصاف کی سیدھی باتیں لکھی ہوئی ہوں۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب آخری نبی تشریف لائیں گے اور ہم پر قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، تب ہم اس نبی پر ایمان لائیں گے، تب تک ہم جو ہے اپنے دین کو چھوڑنے والے نہیں، اپنے دین سے جدا ہونے والے نہیں۔ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے تب ہم ان پر ایمان لائیں گے، اور تب اپنا دین اور اپنا دھرم اور اپنا دین چھوڑیں گے۔ اس طرح ان سب کو کیا تھا؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا انتظار تھا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سارے کافروں کو حضور کا انتظار کیوں تھا؟ حالانکہ ابھی حضور تشریف بھی نہیں لائے، حضور پیدا بھی نہیں ہوئے، مگر سب لوگ اہل کتاب، یہود و نصارہ اور مشرکین، بت پرست، آتش پرست، سب حضور کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو بات یہ کہ حضور کا انتظار اس لیے کر رہے تھے کہ جو اہل کتاب تھے، یہود و نصارہ، ان کی آسمانی کتابوں میں چونکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی علامتیں موجود تھیں، سرکار کی نشانیاں موجود تھیں، لہذا ان کو تو معلوم تھا کہ آخری نبی تشریف لانے والے ہیں،
لہذا وہ صدیوں سے حضور کا انتظار کر رہے تھے، اپنی اولادوں کو وصیت و نصیحت کر رہے تھے کہ آخری زمانے کے نبی تشریف لائیں گے، جب وہ تشریف لائیں تو ان پر ایمان لانا۔ تو یہود و نصارہ اہل کتاب تو صدیوں سے حضور کا انتظار کرتے تھے، مگر مشرکین جو تھے بت پرست اور آتش پرست وہ تو جاہل تھے، ان کے پاس نہ کوئی آسمانی کتاب تھی، نہ کو کسی نبی پر ایمان رکھتے تھے، ان کو حضور کا انتظار کیوں تھا؟ بات یہ ہے کہ یہ اگرچہ کافر تھے، جاہل تھے، مشرک تھے، مگر ان کا اہل کتاب کے ساتھ میل جول تھا، یہود و نصارہ کے ساتھ دوستانہ تعلق تھا، لہذا یہود و نصارہ سے انہوں نے سن رکھا تھا کہ آخری نبی تشریف لانے والے ہیں۔ اب یہ لوگ جاہل تھے، یہود و نصارہ کے پاس آسمانی کتاب تھی، آسمانی کتابوں کے عالم تھے، ایجوکیٹڈ، تعلیم یافتہ تھے، لہذا یہ مشرکین ان کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، ہم تو جاہل ٹھہرے مگر یہ تو علم والے ہیں، اللہ کی آسمانی کتابوں والے ہیں، لہذا انہوں نے بھی یہود و نصارہ سے سن رکھا تھا کہ آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، لہذا وہ بھی کہتے تھے کہ جب آخری نبی آئیں گے ہم بھی ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ اس طرح ان چاروں قسم کے کافروں کو کیا تھا؟ حضور کا انتظار تھا کہ آخری نبی تشریف لائیں گے تب ان پر ایمان لائیں گے، تب تک اپنے دین سے جدا نہیں ہوں گے۔ اس کو قرآن نے بیان کیا، اب دعائیں آپ سمجھیں۔ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ اہل کتاب کافر اور مشرکین کافر یہ اپنے دین سے جدا ہونے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ان کے پاس روشن نشانی آ جائے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی اللہ کی طرف سے وہ رسول تشریف لائیں جو پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کرے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرے، فیہا کتب قیمہ، جس میں عدل و انصاف کی سیدھی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ چاروں قسم کے کافر کیا کر رہے ہیں؟ حضور کا انتظار کر رہے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اہل کتاب میں پھوٹ نہیں پڑی مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس وہ روشن نشانی آ گئی۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء تفاسیر بیان فرماتے ہیں کہ پہلے تو سارے اہل کتاب اس بات پر متفق تھے کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے اور کلمہ پڑھ کر مشرب اسلام ہو جائیں گے۔ سارے اہل کتاب متفق ہیں، صدیوں سے حضور کا انتظار کر رہے ہیں، مگر ہوا کیا کہ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، سرکار اس دنیا میں تشریف لائے، تو یہ اہل کتاب جو تھے ان میں پھوٹ پڑ گئی، تفرقہ ہو گیا۔ پھوٹ کیسے پڑ گئی کہ کچھ خوش نصیب حضرات تو وہ تھے کہ جیسے ہی حضور تشریف لائے، حضور کی نشانیوں کو دیکھا، کلمہ پڑھ کر مشرب اسلام ہو گئے، حضور کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ مگر کچھ لوگوں نے دیکھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنو اسرائیل میں نہیں بلکہ بنو اسماعیل میں تشریف لائیں، تو ان کے سینوں میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی، خاندانی ایگو سوار ہو گیا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ابھی تک جو پیغمبران کرام تشریف لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، وہ سارے کے سارے پیغمبران کرام خاندان بنو اسرائیل میں تشریف لائے تھے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ آخری پیغمبر جو تشریف لائیں گے وہ بھی ہمارے خاندان بنو اسرائیل میں آئیں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، ان کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ مگر انہوں نے دیکھا کہ حضور بنی اسرائیل میں نہیں بلکہ بنو اسرائیل میں تشریف لائے ہیں، تو خاندانی حسد بھڑک اٹھا، اور جانتے ہوئے کہ حضور اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، ان کی نشانیاں آسمانی کتابوں میں موجود ہیں، مگر جانتے پہچانتے ہوئے بھی نعوذ باللہ حضور پر ایمان نہیں لائے، اگرچہ حق ہیں مگر ہمارے خاندان سے نہیں ہے، نعوذ باللہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس طرح کچھ لوگ تو مسلمان ہوئے، کچھ لوگ مسلمان نہیں ہوئے، ان میں تفرقہ ہو گئے۔ قرآن نے کہا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اہل کتاب میں پھوٹ نہیں پڑی، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس وہ روشن نشانی آ گئی، وہ اللہ کا رسول تشریف لایا، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مگر مسلمان نہیں ہوئے، ہمارے خاندان سے نہیں۔ یہ 4 آیتوں کی تفسیر ہو گئی۔ اب ان سے ہمیں نکات کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلا نقطہ قرآن مجید کی ان آیتوں سے ہمیں جو ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ والوں کی نسبت دین اسلام میں اس کی بڑی نسبتیں، اس میں اس کی بڑی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔
اللہ والوں کی نسبت کی بڑی فضیلت ہے. دیکھیے اہل کتاب جو تھے یہود و نصارہ، چونکہ یہ اللہ کے نبیوں پر ایمان رکھتے تھے اور اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، لہذا اہل کتاب کے لیے دین اسلام میں نرم احکام ہے. اہل اسلام میں دین اسلام ان کے لیے کیا ہے؟ نرم احکام ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم، اہل کتاب میں سے یعنی یہود و نصارہ میں سے اگر کوئی آدمی مسلمان ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ڈبل اجر و ثواب عطا فرمائے گا. ایک اس کے نبی پر ایمان لانے کا اور ایک حضور پر ایمان لانے کا، ڈبل اجر و ثواب. کوئی دوسرا کافر مسلمان ہو تو اس کو ایک اسلام کا ایک اجر و ثواب اسلام لانے کا، مگر اہل کتاب کے لیے دین اسلام میں نرم احکام ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ڈبل اجر و ثواب ملے گا. اپنے نبی پر ایمان لانے کا بھی اجر و ثواب ملے گا اور حضور پر ایمان لانے کا بھی اجر و ثواب ملے گا. اب آپ سوچئے کہ اہل کتاب کافر ہو گئے تھے، مگر چونکہ ان کو اللہ کے نبیوں سے نسبت حاصل تھی، اللہ کی کتابوں سے نسبت حاصل تھی، نبیوں پر ایمان رکھتے تھے، لہذا نبیوں پر ایمان رکھنے کی وجہ سے اور نبیوں کی نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی کہ دین اسلام میں ان کے لیے نرم احکام ہے اور ان کے لیے ڈبل اجر و ثواب رکھا گیا ہے. تو جو نبیوں کی وجہ سے کسی امت کو یہ نسبت حاصل ہو جائے اور یہ برکت حاصل ہو جائے، سبحان اللہ، امت محمدیہ اس کو صرف نبی سے نہیں سید الانبیاء سے نسبت حاصل ہے، امام الانبیاء انبیاء سے نسبت حاصل ہے، اللہ کے پیارے حبیب سے نسبت حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ امت محمدیہ کو اسی فضیلت ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. یعنی دنیا کی ساری امتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو فضیلت عطا فرمائی، ساری امتوں سے افضل قرار دیا. حالانکہ دنیا میں بڑی شاندار قومیں گزری ہیں، بڑی بڑی عبادت گزار، بڑی شان و شوکت والی قومیں، بڑی بڑی طاقت و قوت والی قومیں، مگر ان ساری امتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو افضل قرار دیا، کیونکہ اس امت کو سید الانبیاء سے نسبت حاصل ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے، ایک مرتبہ صحابہ کرام نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا، قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ساری امتیں موجود ہوں گی. کئی امتیں دنیا میں تشریف لائیں، بے شمار لوگ میدان محشر میں موجود ہوں گے. آقا، ان ساری امتوں میں آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ ہم میدان محشر میں ان کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ ہم کو تو آپ نے دیکھا ہے، مگر قیامت تک آپ کی امت آنے والی ہے جن کو آپ نے نہیں دیکھا ہے. آقا، میدان محشر میں اپنی امت کو، ان سارے لوگوں کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابیوں، میں اپنی امت کو اس طرح پہچانوں گا کہ میری امت قیامت کے دن پنج کلیان ہو کر آئے گی، وضو کے اثر کی وجہ سے پنج کلیان ہو کر آئے گی. مطلب یہ ہے کہ میری امت قیامت کے دن آئے گی تو جہاں جہاں ان کے بدن پر وضو کا پانی پہنچا ہوگا، وضو کے اثر کی وجہ سے قیامت کے دن وضو کے اعضاء ان کے چمک دمک رہے ہوں گے. جہاں جہاں وضو کا پانی پہنچا ہوگا اس سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہوگی، چمک دمک نکل رہی ہوگی. اس چمک دمک کی وجہ سے میں پہچان لوں گا کہ میرا امتی جا رہا ہے، میرا امتی جا رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگلی امتیں بھی نماز پڑھتی تھیں، اگلی امتیں بھی وضو کرتی تھیں، مگر وضو کی وجہ سے اعضاء وضو کا چمکنا دمکنا، یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہے، یہ حضور کی نسبت کی وجہ سے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے. لوگ جنت کے دروازے پر انتظار میں کھڑے ہوں گے کہ دروازہ کھلے، اب جنت میں جائیں. ساری امتیں موجود ہیں، مگر سب سے پہلے جس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا وہ امت محمدیہ ہوگی. نبیوں میں سب سے پہلے ہمارے آقا جنت میں تشریف لے جائیں گے اور ساری امتوں میں سب سے پہلے امت محمدیہ جنت میں جائے گی.
اگرچہ آخر میں آئی ہے امت سب امتوں کے بعد میں، مگر سب سے پہلے جنت میں جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو امام الانبیاء سے نسبت حاصل ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جائیں نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام. جائیں نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود. جب تک آقا کے غلام جنت میں نہیں جائیں گے دنیا کی ساری امتوں پر جنت حرام ہوگی، پہلے آقا کی امت جائے گی. تو بنو یہ اہل کتاب کو اپنے نبیوں کی نسبت کی وجہ سے یہ برکت ملی، تو سبحان اللہ امت محمدیہ اس کو امام الانبیاء سے نسبت حاصل ہے. دوسرا نقطہ آخری یہ جو آیتوں سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ ایگو اتنی بری بلا ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کئی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. اہل کتاب کے بارے میں آپ سوچئے، صدیوں سے حضور کا انتظار کرتے تھے، بلکہ روایتوں میں آتا چونکہ اپنی آسمانی کتابوں میں انہوں نے پڑھ رکھا تھا کہ حضور تشریف لانے والے ہیں، تو اپنے زرخیز پھڑ دروب عالیشان علاقوں کو چھوڑ کر ہجرت کر کر کے مدینہ میں آ گئے تھے. ان کو معلوم تھا کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے. انتظار کر اپنی اولاد کو اپنی نسلوں کو نصیحت کرتے، تمہارے زمانے میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں، فوراً ایمان لانا، ایمان لانے میں پیچھے ہٹ نہ کرنا. صدیوں سے انتظار کر رہے، مگر اللہ اکبر جب وہ آخری نبی تشریف لایا، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارے خاندان سے نہیں ہے، بس خاندانی ایگو ان کے لیے رکاوٹ بن گیا. صدیوں کی محنتیں ان کے باپ داداؤں کی برباد ہو گئی. پتا چلا کہ ایگو ایسی بری بلا ہے کہ آدمیوں کو اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے. اور ایگو کئی قسم کا ہوتا ہے. ایک خاندانی ایگو ہوتا ہے، ایک مالداری کا ایگو ہوتا ہے. میں اتنا بڑا مالدار اور 7-8 ہزار تنخواہ پانے والے مولویوں کی بات مان لوں گا، کیسے میں تسلیم کروں گا؟ یہ مالداری کا ایگو ہے، میں ان کی بات کیسے مانوں؟ کبھی ایگو اونچے عہدے کا ہوتا ہے، میں اتنا بڑا گورنمنٹ سروینٹ، میرے نیچے اتنی آدمی کام کرنے والے چھوٹے موٹے لوگوں کی بات مان لوں گا، اگرچہ وہ حق بیان کرتا پھرے میں نہیں مانوں گا. کبھی ایگو بڑی عمر کا ہوتا ہے، میں نے اتنی دیوالیاں دیکھی ہے، میرا یہ چھوٹا بچہ مجھے کہہ رہا ہے. کبھی اولاد بھی حق بات بیان کرتی ہے، مگر باپ بڑی عمر کی بنا پر نہیں مانتا کیونکہ اس کو بڑی عمر کا ایگو نڑتا. کبھی ایگو علم کا ہوتا ہے، میں اتنا بڑا عالم ہوں، اتنے سال تک میں نے دارالعلوم میں پڑھا ہے، اتنے سال تک میں نے دارالعلوم کی خاک چانی ہے، چھوٹے موٹے لوگ مجھے مسئلہ بتاتے ہیں. حالانکہ حق کبھی بتائے تو عالم کو بھی قبول کرنا چاہیے. تو کئی قسم کے ایگو ہوتے ہیں، کبھی خاندان کا ایگو، کبھی مالداری کا ایگو، کبھی اونچے عہدے کا ایگو، کبھی بڑی عمر کا ایگو، کبھی علم کا ایگو. جس آدمی نے ایگو کیا سمجھ لو وہ اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو گئے. قرآن نے بیان کیا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. اہل کتاب میں پھوٹ نہیں پڑی مگر بات اس کے کہ ان کے پاس وہ روشن نشانی آ گئی. نشانی کا صدیوں سے انتظار کرتے تھے کہ اللہ کا آخری نبی تشریف لائے گا. وہ نشانی آنکھوں سے دیکھ لی تو ایمان نہیں لائے کیونکہ ایگو نڑ گیا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان قرآنی اسباق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام.